الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کے ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 5.79 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 79، اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیات 116 تا 120۔ یہ پارٹ 2 ہے، اس میں ہم ان آیات کی تفسیر بیان کیے ہیں۔ پارٹ 1 میں ہم نے ان آیات کا ورڈ بائی ورڈ اور فریز بائی فریز اردو اور انگلش ٹرانسلیشن پریزنٹ کیا ہے۔ ان آیات کو ہم ایک بار ریوائز کرتے ہیں ان کے ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير۔ ریوائز کرتے ہیں ہم ان کے ترجمے کو ایک بار یہاں۔ اور جب کہا اللہ نے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو معبود ٹھہرا لو اللہ کے سوا؟ وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، نہیں میرے لیے روا کہ میں کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو ضرور تجھے اس کا علم ہوتا۔ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، بے شک تو خوب جانتا ہے غائب کی باتوں کو۔ میں نے نہیں کہا ان سے مگر صرف وہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اور میں ان پر باخبر تھا جب تک ان کے درمیان تھا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ دن نفع دے گا صادقین کو ان کا سچ، ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ہے ان کے درمیان ان سب کی، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں۔ آیت 116 ہمارا فوکس ہے پہلے۔ سورہ مائدہ آیت 77 میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے خطاب کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ دین میں غلو سے باز آ جائیں، یعنی دین کے معاملات میں ایگزیجریٹ نہ کریں، اللہ کی بھیجی ہوئی انفارمیشن کو کرپٹ نہ کریں، پیغام کو، اللہ کے میسیج کو کرپٹ نہ کریں، ڈیمیج نہ کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم نے تفصیلاً بیان کیا کہ عقیدہ تثلیث یعنی کانسیپٹ آف ٹرینٹی، جس کے تحت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا جاتا ہے، عیسائیوں نے کب، کہاں اور کیسے اختیار کیا۔ اناجیل کئی ہیں یعنی انجیلیں کئی ہیں، لیکن اولین دور کی 3 اناجیل میں کہیں بھی تثلیث کا ذکر نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایک نبی کی حیثیت سے ہی پیش کیا۔ اس بات کا ذکر انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں بھی موجود ہے۔ مسیح نے کبھی خود بھی یہ اعلان نہیں کیا کہ ان کی اصل کوئی مافوق الفطرت چیز ہے، بلکہ وہ اس پر مطمئن تھے کہ انہیں مریم اور جوزف کے بیٹے کی حیثیت سے پہچانا جائے، یعنی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں یہ بات ریکارڈڈ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہا، بلکہ وہ اپنے آپ کو انسانوں کی اولاد ہی مانتے تھے۔ البتہ ان کو یہاں پر جوزف کا بیٹا کہا گیا۔ یہ بھی یہود ہی کی چال تھی کہ مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہتان عظیم باندھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ناجائز اولاد قرار دیا، جبکہ وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ مختصراً یہاں کہنا یہ ہے کہ 3 صدی عیسوی تک یعنی 3 سینچریز تک جتنی بھی اناجیل موجود تھی ان میں کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی ماں کو معبود قرار نہیں دیا گیا تھا۔ 14ویں صدی میں یعنی 4th سینچری
عیسوی میں 4th سینچری AD میں عیسائیت جب پھیلنا شروع ہوئی تو رومن بادشاہوں نے یعنی رومن امپررز نے جو مشرک تھے عوام میں اپنی مقبولیت کی خاطر عیسائیت کو قبول تو کر لیا، لیکن اپنے اثر پر رسوخ کے ذریعے تمام دنیا کے پادریوں کو کاؤنسلوں کے نام پر جمع کیا، یعنی رومن امپررز نے کئی کاؤنسلز کنڈکٹ کی، ایک کے بعد ایک تمام دنیا کے بیشپس کو جمع کیا اور ایسی قراردادیں اپنی موجودگی میں ان سے منظور کروائیں جن میں جبراً شرکیہ عقائد شامل کیے گئے، یعنی بیشپس کو فورسیبلی ایسے اسٹیٹمنٹس ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہا گیا جو شرکیہ عقائد رکھتے تھے، جن میں خاص طور پر کانسیپٹ آف ٹرینٹی تھا۔ انہی عقائد کی بنا پر تمام دنیا کے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا تو کبھی خدا کا بیٹا سمجھ کر پوجنے لگے، اور اسی عقیدے کے تحت مریم علیہ السلام بھی پوجی جاتی رہی ہیں، اور جو کوئی ان عقائد کا انکار کرتا تھا وہ مرتد شمار ہوتا، یعنی وہ شخص جو دین کے باہر چلا گیا اور اسے شہید کر دیا جاتا تھا۔ اس دور میں ہر طرف بس ایک خوف کا عالم تھا، لوگ اپنی جان بچانے وحدانیت سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی کرنے لگے۔ جو وحدانیت پر قائم رہنا چاہتے تھے انہوں نے کبھی ویرانوں میں، کبھی پہاڑوں میں، تو کہیں غاروں میں، تو کہیں جنگلوں میں پناہ لینے لگے، لیکن شہری اور قصباتی زندگی گزارنے والے ان فتنوں کا شکار ہو گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ظالم حکومتوں کی جانب سے نئی اناجیل تیار کی گئیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مقرر کر دیا گیا۔ انہیں 4th سینچری میں ایسی اناجیل تیار کی گئی، ایسے گاسپلز پریپئر کیے گئے جن میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا گیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات سرے سے کی ہی نہیں تھی، وہ تو لوگوں کو صرف اللہ کی بندگی کی تعلیم دیتے تھے، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت 72 میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اس اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صرف میرا ہی رب نہیں بلکہ تمہارا بھی رب ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنے آپ کو معبود نہیں کہا۔ لیکن 14ویں صدی عیسوی سے عیسائی اندھے بن کر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی پرستش کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کیا عوام کو اتنی عقل نہیں کہ کرسچن ہسٹری پر تحقیق کریں، حق کو پہچانیں اور قبول کریں؟ اندھے بن کر نئی اناجیل کے جھوٹ پر ایمان لانا اور یہ سمجھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو خدا کہا ہے اور پھر ان کی اور ان کی ماں کی پرستش کرتے ہوئے زندگی گزار دینا قابل درگزر نہیں ہے، کیونکہ حشر کے دن وہ اپنے عمل کے لیے جوابدار رہیں گے۔ اپنے اندھے بنے رہنے کی سزا انہیں ضرور برداشت کرنا ہوگا۔ اسی زمن میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے سامنے یہ بات صاف کر دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات کہی ہی نہیں تھی جس کا انہیں حق ہی نہیں تھا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو معبود ٹھہرا لو اللہ کے سوا؟ اللہ تعالیٰ حشر کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، اس لیے نہیں کہ وہ جواب سے واقف نہیں تھے، نعوذ باللہ، بلکہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ جان لے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بذات خود کبھی ایسی بات نہیں کی جس کا انہیں کوئی حق اللہ نے نہیں دیا تھا، اور ایسی بڑی بات کہنا دراصل اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے، اور کوئی بھی نبی کے شایانہ شان نہیں کہ وہ ایسی بات کہے، بلکہ نبی کی اولین ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کے باطل معبودوں سے بچا کر اللہ واحد کے راستے پر لے آئے۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ، وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، نہیں میرے لیے روا کہ میں کہوں جس کا مجھے حق نہیں، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو ضرور تجھے اس کا علم ہوتا۔ ایسا کچھ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، اگر کہا ہوتا تو اللہ کو علم ہوتا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی امت کو صرف اللہ واحد کی بندگی کرنے کی تعلیم دی ہے، باطل کی تعلیم دینے کا تصور تک عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قلب بھی ایسی جھوٹی باتوں سے پاک تھا، اور اللہ تعالیٰ کی کیا منشا ہے اس سے کوئی واقف نہیں ہوتا جب تک بذات خود اللہ نہ ظاہر کر دے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے خلاف قاعدہ ایسا کچھ کہا بھی ہوتا تو اللہ اس بات سے واقف ہوتا اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نظر میں مجرم قرار پاتے، لیکن ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے محبوب بندے تھے اور ہیں،
یہ تو اللہ ہی کی ذات ہے کہ اس نے یہود کی چالوں سے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی اور انہیں پوری عزت و احترام کے ساتھ فرشتوں کے ذریعے آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ اس لیے کہ وہ ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے اور وہ تمام چھپی اور کھلی باتوں سے واقف ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو خوب جانتا ہے غائب کی باتوں کو۔ آیت 117 کی تفسیر دیکھتے ہیں سورہ مائدہ کی۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے نہیں کہا ان سے مگر صرف وہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آگے بہت ہی عاجزی سے فرمائیں گے کہ اے اللہ، تو نے مجھے جس مقصد سے مبعوث کیا تھا میں نے تو صرف اپنا وہی مقصد پورا کیا، یعنی میں لوگوں سے کہتا رہا کہ اللہ صرف میرا ہی رب نہیں ہے بلکہ وہ تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا مجھے اور تمہیں یہ چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی بندگی کریں، صرف اسی کے آگے سجدہ کریں، صرف اسی کے احکامات پر عمل کریں۔ حشر کے دن عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ، جب تک میں ان کے درمیان رہا تب تک میں ان کی اصلاح کرتا تھا، انہیں برائی سے روکتا تھا، انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتا رہا تھا۔ اے اللہ، جب تو نے مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لیا تو میں واقف نہیں رہا کہ وہ میرے غائبانہ کیا کچھ کرتے رہے، کیا کیا فتنے انہوں نے میرے پیٹ پیچھے پیدا کیے، کیا کیا مزید سازشیں انہوں نے کی، کس طرح سے انہوں نے سچ میں جھوٹ ملا کر عوام کو گمراہ کیا۔ یہ تمام باتیں تو بہتر جانتا ہے کیونکہ تو غائب کی تمام باتوں سے واقف ہے، میں واقف نہیں ہوں۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور میں ان پر باخبر تھا جب تک ان کے درمیان تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا، اے لوگو، تم سب اللہ عز و جل کے سامنے ننگے پیر، ننگے بدن، بے ختنہ جمع ہونے والے ہو، یعنی جیسا کہ اللہ نے سورہ انبیاء آیت 104 میں فرمایا، ہم نے شروع پیدائش کی تھی ویسے ہی دوبارہ لوٹائیں گے، کما بدانا اول خلق نعید، سب سے پہلے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ سنو، کچھ لوگ میری امت کے ایسے لائے جائیں گے جنہیں بائیں جانب گھسیٹ لیا جائے گا، تو میں کہوں گا یہ تو میرے ہیں۔ کہا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے کیا گل کھلائے تھے، تو میں وہی کہوں گا جو اللہ کے صالح بندے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ جب تک میں ان میں رہا ان کے اعمال پر شاہد تھا، پس فرمایا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تو دین سے مرتد ہوتے رہے، یعنی جیسا عیسیٰ علیہ السلام کی امت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے کے بعد حق سے ہٹ جائے گی، اسی طرح امت محمدیہ میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نئی نئی باتوں کو دین میں شامل کریں گے، تو ایسے لوگوں کو حشر کے دن جہنم میں ڈالنے کے لیے گھسیٹ لیا جائے گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی جائے گی کہ آپ کے امتی ہیں لیکن انہوں نے دین کا راستہ چھوڑ دیا تھا، نئی باتوں کو دین میں شامل کر لیا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہیں گے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی کہ جب تک میں ان میں رہا ان کے اعمال پر شاہد تھا۔ سورہ مائدہ آیت 118 کی تفسیر دیکھیں۔ کیونکہ عیسیٰ کی کثیر تعداد کو بنی اسرائیل نے سچ میں جھوٹ ملا کر بہکا دیا، صحیح راستے سے ہٹا دیا، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرمائیں گے اب تو بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، چونکہ ملمہ ساز علماء دین نے حق بات کو ان تک پہنچنے نہیں دیا۔ یہ بھی عوام کے لیے ضروری تھا کہ وہ خود بھی بات کی تحقیق کر لیتے کہ اس میں کتنی سچائی ہے، حق کو باطل سے الگ کر لیتے، لیکن انہوں نے بھی اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کی۔ لہٰذا تیری منشا و حکمت پر منحصر ہے کہ تو چاہے تو انہیں سزا دے یا تو چاہے تو انہیں معاف کر دے، کیونکہ کسی حال وہ تیرے ہی تو بندے ہیں، تو نے اگر ان پر رحم نہیں کیا تو پھر ان پر اور کون رحم کرے گا، بے شک تو اپنے فیصلوں پر غالب ہے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے۔ یعنی حشر کے دن اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، انہوں نے تو گناہ کیا، انہوں نے تو نئے نئے فتنے پیدا کیے جس کے سبب اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو وہ تیرے بندے ہیں، یعنی تیرے ماتحت ہیں، تیرے کنٹرول میں ہے، جو تیری منشا ہے وہ تو ان کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن اگر تو انہیں معاف کر دے تو بے شک تو
غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی تیرے فیصلوں کو لاگو کرنے پر تو غالب ہے، کوئی تجھے روک نہیں سکتا۔ کچھ احادیث دیکھتے ہیں سورہ مائدہ آیت 118 کے سلسلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھی اور صبح تک ایک ہی آیت کی تلاوت فرماتے رہے، یعنی یہی سورہ مائدہ آیت 118 کی تلاوت کرتے رہے کہ اللہ اگر تو سزا دینا چاہے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کرنا چاہے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت ساری رات پڑھتے رہے، اسی کو رکوع میں اور اسی کو سجدے میں پڑھتے رہے، یعنی قیام میں بھی یہی آیت پڑھی آپ نے، اور رکوع میں بھی یہی آیت پڑھی، اور سجدے میں بھی یہی آیت پڑھی۔ وہ آیت یہی ہے، یعنی سورہ مائدہ آیت 118 جو ابھی انڈر فوکس ہے، یہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری نماز میں پڑھتے رہے۔ صبح کو سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آج کی رات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک آیت میں گزاری، رکوع میں بھی اس کی تلاوت رہی اور سجدے میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا، بس میری یہ شفاعت ہر موحد شخص کے لیے ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے شفاعت کا حق مانگا، دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موحد کے حق میں شفاعت کریں گے، یعنی ہر وہ شخص جو اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا، مانا، اس پر ایمان لایا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے دن شفاعت کریں گے۔ اور ایک حدیث دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت کی، یعنی اسی آیت کی تلاوت کی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے میرے رب، میری امت، اور آپ رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اپنی امت کے لیے، یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، فرمانے لگے کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل رنجیدہ نہ ہوں گے۔ آیت 119 کی تفسیر دیکھتے ہیں سورہ مائدہ کی۔ اللہ تعالیٰ دانا اور بینا ہے، اس کے تمام فیصلے اس کے لامتناہی علم و حکمتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اپنے اصول کے مطابق وہ لوگوں کو پرکھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ امت عیسیٰ میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حق کو جاننے کی کوشش کی، جد و جہد کی، سچائی کو صدق دل سے تلاش کیا اور اس کو قبول کیا۔ حق کو تلاش کرنے اور اس کو قبول کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس اعلیٰ مقام ہوگا۔ حق کو تلاش کرنے پر بھی اگر حق کو وہ نہ پائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنے علم کی بنیاد پر ان کا فیصلہ کرے گا۔ عوام الناس کے تمام اعمال حشر کے دن سامنے آئیں گے اور حق کی تصدیق کرنے والے ضرور اپنا بہتر انجام دیکھیں گے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ نے فرمایا یہ دن نفع دے گا صادقین کو ان کا سچ، یعنی حشر کے دن تو وہی کامیاب ہوں گے جنہوں نے حق کو اپنایا، حق بات پر عمل کیا اور حق پر ہی قائم رہے موت تک۔ حق کی تصدیق کرنے والے صدیقین کہلاتے ہیں۔ آخرت میں صدیقین کو ان کا صادق ہونا نفع دے گا، یعنی سچ کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا ان کے لیے نفع بخش ہوگا آخرت میں۔ اس نفع میں سب سے اعلیٰ بات یہ ہوگی کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، یعنی آخرت میں جو سب سے بڑی نعمت ان کو یہ دی جائے گی کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، اور اللہ کی رضا بے شک سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کا ذکر سورہ توبہ میں بھی آیا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے، یعنی سب سے بڑی نعمت ہے، اور انہیں اپنی نعمت بھری جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن کے سبب وہ جنتیں ہمیشہ تر و تازہ اور شاداب گھنے درختوں سے بھری ہوں گی، اور وہ درخت لذیذ میووں سے لدے ہوں گے، اور ان باغات میں صادقین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنتوں کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی اور نہ ان کو کبھی موت آئے گی۔ اللہ کی طرف سے حاصل شدہ اس کی رضا اور جنت کی نعمتوں میں رہنے والے یہ لوگ بھی اللہ سے راضی رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے جس کا اللہ تعالیٰ حق پرستوں سے وعدہ کرتا ہے۔ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ سے وہ راضی رہیں گے اور اللہ ان سے راضی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی زیادہ نعمتیں دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ان نعمتوں میں دیں گے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ان کے ساتھ ہوگی، تو وہ اللہ سے ضرور راضی ہوں گے، اور اللہ تو ان سے راضی ہونے کے بعد ہی ان تمام نعمتوں سے انہیں نوازے گا۔ سورہ مائدہ آیت 120 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔
سابق آیات میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حشر کے دن تمام رسولوں کو جمع کیا جائے گا اور ان سے سوال ہوگا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے بعد ان کو عوام سے کیا جواب ملا۔ یوم یجمع اللہ رسلا فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ سب پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ وہ کہیں گے ہمیں کچھ خبر نہیں، تو ہی چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اس آیت کے بعد اس تفصیلی گفتگو کا ذکر ہے جو حشر کے دن عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان ہوگی۔ اس گفتگو کا حاصل یہاں یہ ہے کہ اللہ کا کوئی رسول بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام اس کے بندوں تک نہ پہنچایا ہو، لوگوں کو حق اور باطل کے دو راستے نہ بتا دیے ہوں اور ان کے انجام سے واقف نہ کر دیا ہو۔ یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی پیغام لے کر دنیا میں آئے جو سابق انبیاء لے کر آئے تھے۔ یہ پیغام قرآن کی شکل میں تقریباً 1500 برس سے محفوظ ہے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس پیغام کی یعنی سچ کی حفاظت کرے گا، اور یہ سچ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عوام الناس تک پہنچتا رہا ہے اور پہنچتا رہے گا۔ قیامت تک جو لوگ بھی جنم لیتے رہیں گے ان تک یہ پیغام پہنچتا رہے گا، انہیں حق اور باطل کا فرق اور انجام معلوم ہوتا رہے گا۔ اگر کوئی حق قبول کرتا ہے تو اس کے بھلے کے لیے ہے، اور اگر کوئی حق کا انکار کرتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ زمین اور تمام آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے ہاتھ ہے، بلکہ ان کے بھی جو کچھ ہے ان کا بھی وہی بادشاہ ہے، وہ اللہ سے سرکشی کر کے کہیں پناہ نہیں پا سکے گا۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ہے ان کے درمیان ان سب کی، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی قدرت والا یہ رب ہے ہمارا۔ اس سے اگر کفر کریں گے تو زمین و آسمان میں کہیں پناہ نہیں ملے گی، نہیں ان کے بیچ کوئی چھپنے کی جگہ وہ کافر پائے گا۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں اور اس کے خوف سے زندگی گزاریں، اس کے احکامات پر عمل کریں۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ ان آیت میں عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان حشر کے دن ہونے والی گفتگو کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ حشر کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ کیا انہوں نے عوام الناس سے یہ کہا کہ وہ ان کو اور ان کی ماں کو معبود بنا لیں؟ وہ کہیں گے جس بات کا مجھے حق نہیں وہ میں نے نہیں کہا، میں تو صرف وہی پیغام ان تک پہنچایا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ میں جب تک ان میں رہا ان کے اعمال کی نگرانی کرتا رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو میری غیر موجودگی میں انہوں نے کیا کیا وہ میں نہیں جانتا۔ تو عالم الغیب ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے میرے پیٹھ پیچھے کیا فتنے پیدا کیے، ایسی کوئی بات بھی میری تعلیم میں نہیں تھی۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا اس دن صدیقین کو ان کا سچ نفع دے گا، اللہ ان سے راضی ہوگا اور ہمیشہ کے لیے وہ نعمت بھری جنتوں میں داخل کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔